الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، آج کا جمعہ شوال کا پہلا جمعہ ہے. آج میں آپ کے سامنے غیرت کے موضوع پہ، پاک دامنی کے موضوع پہ گفتگو کروں گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر غیرت، حیا، شرم اور عفت، پاک دامنی اللہ پاک ہمارے جسموں میں، ہمارے گھروں میں پیدا فرمائے. غیرت اسلام سکھاتا ہے، اسلام کا مقصد ہی غیرت ہے. اسلام با حیا، شرم، عفت، پاک دامنی کا نام ہے. اسلام ماننے والے پاک دامن ہوتے ہیں، پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. جو کلمہ طیبہ پڑھ لے اس پہ پھر اپنی نظریں، اپنا جسم، اپنے اعضاء اور اپنے خیالات، ان کو پاک رکھنا ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس بندے میں غیرت اور حیا نہ ہو، میرے رسول نے فرمایا وہ پھر جو مرضی کرتا پھرے. جس میں غیرت اور شرم نہ ہو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، غیر اور اپنی تمیز نہ ہو، جس بندے میں شرم کی کمی ہو،
جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کر سکے، جو بندہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہ کر سکے، جو بندہ اپنے قدموں کی حفاظت نہ کر سکے، جو بندہ اپنے کانوں کی حفاظت نہ کر سکے، جو بندہ اپنے اعضاء کی حفاظت نہ کر سکے، جس شخص میں کوئی غیرت کا مادہ باقی نہ رہے، یقیناً وہ اللہ کے ہاں بھی قابل تعزیر ہے اور لوگوں میں بھی قابل مجرم ہے، جرم کے قابل ہے۔ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کا حصہ ہوتا ہے، کان کا زنا ہے زنا کی باتیں سننا، آنکھ کا زنا ہے زنا والی چیز دیکھنا، غیر محرم کو جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کو دیکھنا، ہاتھ کا زنا ہے پکڑنا، پاؤں کا زنا ہے اس کی طرف چل کے جانا، اور فرمایا پھر شرمگاہ اس پہ مہر ثابت کرتی ہے، یہ اس کو ثابت کرتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ، ہمارا نوجوان، ہمارا بزرگ، ہمارا بڑا، ہمارا چھوٹا، وہ کن کاموں کی طرف ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو ہم وہ کرتے ہیں جسے ہم جائز سمجھتے ہیں، اپنی جوانی کا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک ہیں خیالات الٹ ہو جانا، شیطانی خیالات آ جانا، ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ آپ ان خیالات وسوسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی ذات ہی اسے ہٹا سکتی ہے۔ یہ ایک ایٹم بم ہے شیطان کے پاس، جو کسی بھی انسان میں وہ پھونک دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان تباہ ہو سکتا ہے۔ ہر وقت اپنے شیطانی وسوسوں خیالات سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو باقی رہے اعمال اور اعضاء۔ میرا ہاتھ اگر کسی غیر عورت کو پکڑتا ہے، محرم غیر محرم کو، وہ مجھ پہ قرض ہے، میرے گھر والوں میں سے کسی عورت کو کوئی غیر مرد پکڑے گا، اگر میری آنکھیں کسی غیر مرد کو دیکھتی ہیں، غیر عورت کو دیکھتی ہیں، اگر عورت کسی غیر مرد کو دیکھتی ہے، کوئی مرد کسی غیر عورت کو دیکھتا ہے، یقیناً وہ بندہ یہ پھر مت سمجھے کہ مجھے جو بیوی ملے وہ پاک دامن ہوگی، اس کی طرف بھی لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ زانی ہو، زنا کار ہو، حرام کاری کرتا ہو، یاد رکھیے اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے گھر میں جو بیوی آئے گی یا جو بیوی ہے وہ بھی پاک دامن نہیں ہوگی، عدلے کا بدلہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے جو ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کی ماں کی طرف دیکھا، کوئی میری ماں کی طرف دیکھے، کسی کی بہن کی طرف دیکھوں وہ میری بہن کی طرف دیکھے، کسی کی بیوی کی طرف دیکھوں وہ میری بیوی کی طرف دیکھے، کسی بیٹی کی طرف دیکھوں وہ میری بیٹی کی طرف دیکھے، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ یاد رکھیے اس کو چکانا ہی چکانا ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک۔ کیوں یہ حقوق العباد میں سے ہے، کیوں اس سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ زنا کرنے سے ہو سکتا ہے پوری نسل ہی خراب ہو جائے، کسی اور کا نطفہ بچہ بن جائے، پوری نسل خراب کرنے پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کسی غیر عورت کے سپرد نہ کرو کہ تمہاری اولاد اس میں سے پیدا ہو جائے، اور پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور اس عورت میں سے پیدا ہوئی ہے ان کی آپس میں شادی ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ کیوں یہ آپس میں بہن اور بھائی بن جائیں گے۔ یاد رکھیے رشتے جب خلط ملط ہو جاتے ہیں تو ایمان بھی خلط ملط ہو جاتا ہے۔ میرا رسول نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان آدمی سے نکل جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ایمان کے بغیر موت آئے،
اور ساری زندگی قبر کا عذاب دیکھے، پھر حشر کی سختی دیکھے، پھر وہاں دھوپ کے منظر دیکھے، وہاں جہنم کا نظارہ کرے، پھر وہاں حوروں سے ملاقات نہ ہو، پھر وہاں دوزخ میں بھیج دیا جائے، وہاں پھر جا کے جسم جلے، وہاں کان جلے، وہاں آنکھیں جلیں، وہاں شرمگاہ جلے، وہاں پاؤں جلیں، وہاں ہاتھ جلیں، وہاں جسم جلے۔ یاد رکھیے جس شخص میں غیرت اور شرم نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ پہلی صف کا نمازی کیوں نہ ہو، اگر وہ زانی ہے، زناکار ہے، اگر بدکار ہے، اگر وہ سیاکار ہے، اگر خطا کار ہے، اگر جان بوجھ کے وہ یہ گناہ کرتا ہے، اگر وہ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہناتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک وہ مغضوب علیہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سے ہے۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب میں دیکھا، دو فرشتے آئے، وہ دو فرشتے مجھے لے کے کہنے ارقا، چڑھیے۔ فرمایا میں ایک درخت تھا اس پہ چڑھنے لگ گیا۔ آگے کیا دیکھا، بہت کھلا ماحول ہے اور اس میں 4 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک چیز زناکاری کے متعلق۔ فرمایا ایک تنور ہے، نیچے سے کھلا ہے، اوپر سے تنگ ہے، ننگے مرد اور عورتیں اس میں ہے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ جب آگ جلتی ہے اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو وہ مرد اور عورت اوپر چڑھ جاتے ہیں، جب وہ کم ہوتی ہے وہ نیچے آتے ہیں۔ جب یہ خواب ختم ہوئی، سفر ختم ہوا، آپ نے پوچھا تم 2 فرشتے کون ہو؟ ایک نے کہا میں جبریل، یہ میکائیل۔ فرمایا آج مجھے بہت گھمایا پھرایا، کیا سبب تھا اس سفر کا؟ وہ جو ایک تنور میں بند عورتیں اور مرد تھے وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ وہ تیری امت کے، آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں، قیامت تک اسی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ مرنے کے بعد قبر میں یہی ہوتا رہے گا، مرنے کے بعد یہی سزا ملتی رہے گی، اسے عذاب قبر کہتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اگر اللہ چاہے بخش دے، ہو سکتا ہے وہیں بھی یہ عذاب ملتا رہے، وہاں پہ یہ عذاب ملتا رہے۔ کون سی لذت ہے جس کے لیے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں؟ چند منٹ کا سکون ہے یا آنکھوں کا نظارہ ہے؟ اور عورت کو بنا کے رکھ دیا شو پیس کے طور پہ۔ اپنے گھر میں بھی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اپنے گھر میں عورتیں ہیں، لیکن غیر مردوں کی طرف دیکھتا ہے، چوراہوں میں کھڑا ہوتا ہے، بغیر اجازت کے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے۔ بے شرم آدمی ہے جو یہ شخص غیر عورتوں کی طرف دیکھے یا ان سے زنا کرے یا ان کے پاس جائے۔ ہر علاقے میں، ہر شہر میں کوٹھے آباد کر دیے، کیوں جی؟ چکلے آباد کر دیے۔ میڈیا ان عورتوں کو پارسا بنا کے اور سال میں ایک دن رکھ دیا عورت مارچ کے نام پہ، غیرت اور حیا کا جنازہ نکال دیا۔ وہ ٹی وی والے جو ان کو کوریج دیتے ہیں، جو ان کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ان کی تصاویر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، ان زناکار عورتوں یا مردوں کے مخصوص عزائم کو لوگوں میں شائع کرتے ہیں، مشہور کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان کے لیے لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، ان میں آخرت میں بھی عذاب ہے۔ مرتے ہوئے موت کے فرشتے گرز لے کے آتے ہیں، دوزخ کی چادریں ان کی منتظر ہوتی ہیں، بدبودار چادروں میں وہ روح کو لپیٹ کے مارتے ہیں گرز۔ اگر اس ایک گرز کو اس زمین پہ مار دیا جائے، زمین پہ زلزلہ آ جائے، پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ ایسے زانی مرد اور عورتوں کی وہی بیوٹی پارلر کے نام پہ جو ملک میں فساد شروع کر دیا گیا، عورتیں تو عورتیں، مرد نوجوان وہاں جاتے ہیں اپنی فیشن کے لیے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں 4 قسمیں کھا کے کہا میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا،
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، موسیٰ نبی کے پہاڑ طور سینا کی قسم ہے، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے. لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے صورت میں پیدا کر دیا. کیا ضرورت ہے میک اپ کی مرد کو؟ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہے ان مردوں پہ جو عورتوں جیسے بننا چاہتے ہیں، لعنت ہے ان عورتوں پہ جو مردوں جیسا بننا چاہتی ہیں. میرے رسول نے فرمایا جو پلکوں کے باغ اکھیڑے، جو جسم میں رنگ بھروائے، جو دانتوں کو باریک کروائے، جو اپنے جسم میں تبدیلی کرے، اللہ کی ان پہ لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، میں نے اسے مرد بنایا تھا، اس نے اپنے آپ کو عورت جیسا بنانا پسند کیا، اپنی شکل و صورت عورتوں جیسی بنائی. اللہ نے کہا مردوں کو داڑھی دی، اس نے کہا داڑھی نہیں رکھوں گا. اللہ نے کہا پھر تیری زندگی پہ لعنت ہے کہ تو نے میری تخلیق کو بدل دیا. پھر گھروں میں سکون نہیں ہوتا، زناکار گھروں میں سکون نہیں ہوتا. یاد رکھیے، پیسہ سکون کا نام نہیں ہے، شہرت سکون کا نام نہیں ہے، نعمتیں سکون کا نام نہیں ہے. یہ جسم کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت. ایک سر دکھنے لگ جائے، سر میں تکلیف ہو، حتیٰ کہ ایک ناخن کا مسئلہ ہو جائے، ایک دانت میں تکلیف ہو، آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہ جسم بھی میرے اللہ کا ہے، مرضی بھی میرے اللہ کی. اپنے جسموں کو بچائیے دنیاوی لذت کے لیے. لعنت رسول اللہ نے فرمائی ہے، میں نے نہیں. ہماری بات میں فرق ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی بات میں فرق ہو سکتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی بات میں فرق ہو سکتا ہے صلی اللہ ہو. اپنے آپ کو غیرت مند بنائیے. معاشرے کے نوجوان اٹھیں، ہاں ہم روکیں گے، ہم غیرت کا پرچم اٹھائیں گے، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا فرزند ہو جسے ماں نے دعا دے کے بھیجا ہو اور وہ چکلے میں جائے اپنا منہ کالا کرے، اور وہ بہن میری، وہ مسلمان عورت جسے باپ نے پالا ہو، اس نے اس کی خدمت کی ہو، اس کو جوان کیا ہو، اس کی تعلیم کا خیال کیا ہو، ہاتھوں سے پکڑنا سکھایا ہو، بھائیوں کے کندھے چوڑے ہوں کہ میری بہن غیرت والی ہے، اور ایک دن آئے وہ گھر سے بھاگ کے کورٹ میرج کر لے، باپ کی گردن بھی جھک جائے، بھائیوں کے کندھے بھی سکڑ جائے. گھروں میں غیرت عام کیجئے. ایسے ایسے آلات گھروں میں لا کے رکھے، چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو گئے، فحش فلمیں، گانے، موویاں، ڈرامے، فحاشی کے، بے حیائی کے آلات. امتحان میں کامیاب ہوا ہے، کیا ہے جی؟ ٹچ موبائل لے دو، ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے، ایمان کا جنازہ نکل جائے. جس گھر میں غیر عورت اور مرد کی ملاقات ہو، آپ کہتے ہیں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. ایک روزہ کھا گئے، فلاں ہو گیا، اور ان چیزوں کو چھوڑیے، اور ہمارے تو گھر ہی محفوظ نہ رہے. اور جو قومیں زناکاری میں پڑ جائیں، انہوں نے جنگیں کہاں لڑنی ہے؟ ان کے پھر فلسطین پہ بمباری ہوتی رہے گی، ان کے کشمیر پہ ظلم ہوتا رہے گا. جن کے سین میں آباد ہوں اور رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو جائیں، مساجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. کل سے دیکھ لیں، عید کی نماز کے بعد نمازوں میں تعداد دیکھیں، کتنی تعداد. جہاں 6 صفیں ہوتی تھیں 2 صفوں پہ بات آ گئی. ابھی اثر ہے رمضان کا، 6 روزے شوال کے ہیں، اور جو اعتکاف بیٹھنے والے یا جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے، انہوں نے بھی مسجدوں کا رخ کم کر دیا.
جو رمضان میں تکبیر تحریمہ سمیت نماز پڑھتے، آج ان کو دیکھیں، ان کی حالت کیا دیکھیں کہ مسجد خالی، ویران۔ ہم نے سیزن وائز اسلام کو مانا، محرم میں، ربیع الاول میں اور رمضان میں، ذوالحج میں، یہ ہے ہمارا اسلام۔ ہم ہیں رسمی لوگ، مرنے کے بعد رسمیں، مرنے سے پہلے رسمیں۔ مر گئے کل خانی جی، تیجا، ساتا، 10واں، 20واں، 40واں، جس کو چہلم کہتے ہیں، سال کے بعد برسی، اصحال ثواب کے لیے صدقہ۔ ہم نے تو دین کو بنا لیا ہے رسم۔ اللہ کی قسم ہے، اسلام دین وہ ہے جو پورے زندگی دائرہ حیات کو محیط، پوری دنیا کو، پوری زندگی کو گھیرتا ہے۔ میری پیدائش سے لے کے میرے مرنے تک اسلام میرے جسم میں موجود ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، وہ کون جوان تھے؟ صرف 17 بندے پڑے ہوئے تھے جب اسلام آیا، 17 بندے۔ یہاں بے شمار انجینئر، ڈاکٹر اور ذلت اب بھی مسلط، سائنسدان بڑے سے بڑے، لیکن کیا ہے؟ ہر جگہ ڈر ہے نظام کفار کا، کہیں کافر دبوچ نہ لے، کہیں جن سے سود لیا ہے، پیسے لیے ہیں، سود نہ لے لیں۔ وہ وہاں سے تنہا چلتے تھے، بیت المقدس کی چابیاں لوگ خود حوالے کر دیتے۔ جس قوم میں گانا، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الغنا ينبت النفاق، گانا نفاق پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ گانے کو شوق سے سنتا ہے، ایک دن آتا ہے وہ منافق بن جاتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں گانا موسیقی روح کی غذا، بڑے بڑے قوال، بڑے بڑے موسیقار، گویے، ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ آواز بڑی اچھی ہے، کاش وہی آواز کہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہو، اور وہ کان جو گانے کو سنتے ہیں، کاش وہ اس کو چھوڑ کے قرآن کریم کی تلاوت سننے والے۔ میرے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ گانا سنتا ہے، فرمایا اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ سیسا دیکھا ہے کسی نے؟ سیسا دھات اگر گرم کر کے کان میں ڈال دیا جائے، کان بند کر دیے جائے اور نیچے آگ ہو، میرے، اور جہنم کا عذاب ہم نے کیا سمجھا مذاق؟ میرے رسول نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب جس بندے کو ہوگا، وہ عذاب کیا ہے؟ فرمایا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور جس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے آگ میں ڈال دیا جائے، اس کے کیا حالات ہوں گے؟ جل جل کے کوئلہ بنے۔ وہ نوجوان، وہ میرے بھائی جو ابھی چھوٹے ہیں، جو جوانی کی دہلیز پہ ہیں، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو عفت و حیات، پاک دامنی کا مرکب مجموعہ بنائے۔ اللہ کی قسم ہے، اگر آپ پاک ہو گئے، ایک دن آئے گا یہی پاک لوگ اٹھیں گے جو کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے، فلسطین کو بھی آزاد کروائیں گے۔ حرمت رسول پہ نعرے لگانے والے زناکار، محرم میں وہ عورتیں بھی ماتم کرتی ہیں جو زنا کرواتی ہیں، چکلوں والی۔ رمضان میں وہ بھی احترام کرتے ہیں جو شاید شرم و حیا جن کے پاس بھی نہ ہو، ٹی ویوں پہ وہ مذاکرے کرتے ہیں رمضان کے، جن کو اداکار کہا جاتا ہے، جو فحاشی کے اڈے چلاتے ہیں۔ وہ بے حیا عورتیں جو رمضان میں دوپٹہ سر پہ لے کے اور ان کے سامنے مولانا حضرات جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، ان عورتوں کے مجلسوں میں جاتے ہیں جو عورتیں رمضان سے پہلے گانا موسیقی سے جن کا تعلق، اداکاراؤں، اور ان کو کنٹریکٹ دیے جاتے ہیں ٹی وی کے کہ وہ رمضان میں رمضان کی نشریات کریں، رمضان کے پروگرام کریں، اور ہم بڑے شوق سے تلتے ہیں کہ فلاں اداکار، فلاں اداکارہ وہ ٹی وی پہ رمضان کی نشریات کے شمولیت کرتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس شخص میں، جس عورت میں شرم و حیا نہ ہو، اسے نہ روزہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ کوئی عبادت فائدہ دے سکتی۔
اور عفت و دامنی پاکیزگی یہ اسلام کا سبق ہے. اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام شرم کا مذہب ہے، اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام پاک دامنی کا مذہب ہے، اسلام عفت و پاک دامنی کا سبق دیتا ہے. میرا رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں شرم نہ رہے پھر جو مرضی کرتے پھرو، جو مرضی گل کھلاؤ. اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی. ہاں اللہ معافی دیتا ہے جب آدمی توبہ کر لیتا ہے. آدمی توبہ کر لے پھر ٹھیک، توبہ کرنے کے بعد سارے معاملہ ٹھیک. رسول اللہ کے دور میں ایک چور مسلمان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کو بلایا، اے میرے صحابی اب تو مسلمان ہو گیا؟ ہاں جی. چوری چھوڑ دی؟ ہاں جی. کیوں؟ آپ کا حکم ہے، آپ کا صحابی ہوں. آپ نے فرمایا آج میں نے تجھ سے چوری کروانی. آقا کہاں چوری؟ چوری کیا ہے کہ مکے کے یتیم مسلمان ہو، مظلوم مسلمان ہے، انہیں مکے سے اٹھا کے مدینے میں لانا ہے چوری چھپے. یہ یہاں سے چلا آگے بڑھا، اس کی محبوبہ وہ جاہلیت والی، اور محبوبوں کے قدم پہچان ہی لیتے ہیں، محب محبوبوں کے قدم پہچان ہی لیتے ہیں. اس کا نام ہے اناک. اس عورت کا نام. اپنے محبوب کے قدموں کی آواز سنی، سرسراہٹ، تو پکار کے کہا فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا آؤ آج رات گزارتے ہیں. اس نے کہا یا اناک ان اللہ قد حرم الزنا. وہ اور بات تھی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ نے زنا کاری کو حرام کر دیا. پھر وہ صحابی واپس آتے ہیں، واپس آ کے رسول اللہ سے ملاقات کرتے ہیں صلی اللہ. کام ہو گیا؟ ہاں جی. قیدی لے آئے؟ ہاں جی. اللہ کے رسول ایک بات کہنی. صحابی کیا بات؟ اللہ کے رسول وہ اناک میری ایک محبوبہ ہوتی تھی، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ رسول اللہ نے فرمایا الخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات. خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے. اور سورہ نور میں اللہ نے فرمایا، سورہ نور میں فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک للمؤمنین. زانی مرد اس کی شادی یا مشرک عورت سے ہو سکتی ہے، مشرکہ سے، یا زانیہ عورت سے ہو سکتی ہے. اور زانی عورت کی شادی یا پھر مشرک کرے گا یا زانی مرد کرے گا. حرم ذلک للمؤمنین. اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا. اب آدمی تو ہو زانی، ہر بندے کی خواہش ہے میری بیوی پاک دامن ہو. کیوں جی؟ جو شادی کرنا چاہتا ہے، منگنی ہوئی ہو اور پتہ چلے کہ اس کا افیئر کسی کے ساتھ چل رہا ہے، کسی کے ساتھ چکر، کہتے ہیں طلاق، نکاح نہیں کرنا، رشتہ توڑ دو. کیوں جی؟ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر اس عورت کو پتہ چلے کہ زانی ہے، زناکار ہے، پھر آیات آتی ہے ان اللہ غفور الرحیم. ہماری حالت یہ ہے کہ مرد زنا کرے اور بعد میں توبہ کر کے حاجی صاحب نیک، اور عورت زنا کر لے تو ساری عمر اس کو عذاب میں. اگر توبہ ہے تو مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو نہ مرد کے لیے ہے نہ عورت کے لیے. اپنا معاشرہ دیکھیے، کل تو بارش ہو گئی، عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ملی، اسی لیے بازار سنسان تھے. اگر کل ماحول ہوتا اچھا تو کتنے ہی نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بازار کا رخ کرتے کہ بازار کی رونق دیکھنی ہے. لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو چاند رات کے بہانے کتنے گناہ ہوتے ہیں. عیدوں پہ، میلوں پہ، عرسوں پہ اولیاء اللہ کی قبروں کو غیر مرد عورتوں کے ملنے کی جگہ بنا دیا. عرسوں کے نام پہ عورتوں کا کیا تصور ہے، میلوں کے نام پہ عورتوں کا کیا تصور ہے کہ وہاں جائیں.
اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ان کی قبروں کو بھی گناہ کی جگہ بنا دی. گناہ کس کے ذمے ہے؟ پہلے لاہور میں ایک منڈی ہوا کرتی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ہر شہر میں ایک ایک منڈی بن گئی، ایک ایک چکلا بن گیا، ایک ایک کوٹھا بن گیا، اور مومن مرد مومن عورتیں وہاں منہ کالا کرتے، اپنے ایمان کو برباد کرتے، رسول اللہ کے دین کو بدنام کرتے صلی اللہ ہو. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ حالت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، فاتح فارس، ایران کے فاتح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سارے کہہ دو رضی اللہ عنہ. آج تو روزہ کوئی نہیں میرے بھائی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ انرجی پوری ہے. جنہوں نے روزے نہیں رکھے اللہ پاک ان پہ کرم فرمائے، جنہوں نے رکھے ہیں ان کے روزے قبول فرمائے، اگلے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لشکر لے کے آئے، انہوں نے کہا یہ جو مسلمان ہیں ان سے لڑ ہم نہیں سکتے. آج ہمارے بارے میں کیا ہے کہ ایک امریکی دانشور نے کہا تھا پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں. عافیہ صدیقی کون تھی؟ آپ کے اسی وطن کی تھی. پیسوں کے لیے کتنے لوگوں کو بیچا. ایمل کانسی کون تھا جس کو پیسوں کے لیے بیچا؟ ہیلی کاپٹر آیا یہاں سے اٹھایا، اٹھا کے لے گئے. عافیہ صدیقی جیل میں موت ہوتی ہے، اس کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ قوم کی بیٹی، کوئی میری بیٹی کو اٹھائے میں جان دے دوں اور اسے 86 برس کی قید ہو، نہ کسی پارٹی کو غیرت آئے نہ شرم آئے. الیکشن لڑنے والے حکمرانوں سمیت، اپوزیشن سمیت، ملکی اداروں سمیت کسی میں غیرت اور شرم نہ آئے کہ قوم کی ایک بیٹی کو اٹھا کے لے جائے. اور ان سے غیرت والا تو وہ تھا جس کو حجاج کہتے ہیں، جس نے خانہ کعبہ پہ سنگ باری کی تھی، پتھر برسائے تھے، کہ ایک عورت نے ہند کے ساحل پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یا حجاج، یا حجاج اگسنی، تیری ایک بہن کو ہندو ڈاکوؤں نے لوٹا ہے. تو وہ وہاں سے آیا، پورے بر صغیر کو فتح کر کے چلا گیا. اور ہماری غیرت کہاں ہے؟ ہم تو خود قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے والے، مجرے کروانے والے، نکاح کے موقع پہ ڈانس پہ عورتوں کو بلانے والے، ان پہ پیسے پھینکنے والے. ویسے ہی بے غیرت اور بے شرم وہ عورتیں، اور ان پہ پیسے پھینکنے والے بھی بے غیرت اور بے حیا بے شرم. اور یہ ہمارا ایمان. نماز کی بات کرتے ہیں، نماز 21واں پارہ، نماز کی تعریف اللہ نے کی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے اللہ کا ڈر، بے حیائی سے بچنا. نماز پڑھ کے بھی بے حیا، روزہ رکھ کے بھی بے حیا، اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہیں، امت محمدیہ کا فرد کہیں، شفاعت رسول اللہ کی امید رکھیں. سعد بن ابی وقاص وہاں سے چلے، انہوں نے کہا عورتوں کی لائن لگا دو. کافروں نے کہا، ایرانیوں نے. آج جس ایران کو ہم بڑا پیار کرتے ہیں نا، یہ ایران وہ ایران ہے جہاں 1000 برس آتش کدے جلے، مجوس کی پیداوار، صحابہ کرام پہ بھونکنے والے لوگوں کی سرکار. اس ایران والوں نے کہا عورتوں کو ننگی کر کے کھڑے کر دو سعد بن ابی وقاص کے مسلمان لشکر کے سامنے. اور اس مرد مجاہد نے کہا، خطبہ دیا، اے مومنو،
اے مجاہدو تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، خبردار کسی کی نظر اوپر نہ اٹھے وگرنہ ایمان خراب ہو جائے گا، اور ایمان خراب ہو گیا کبھی فتح مقدر نہ ہو۔ اور ساروں کی نظریں پاؤں میں جھکتے ہی چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایران فتح کر دیا، ایران فتح کر دیا۔ میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے کہ رسول کائنات، فخر موجودات، صاحب شرف و کمال، بلندیوں کی بلندی، سرفرازیوں کی سرفراز، کائنات میں اس جیسا امام، اس جیسا غیرت والا، اس جیسا شرم والا انسان پیدا نہ ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج سے آتے ہوئے فرمایا، اے عمر میں نے ایک محل دیکھا، اس محل میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا عمر ابن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ۔ کہا میں داخل ہونے لگا، اللہ کے رسول پھر داخل ہوئے، میں داخل نہ ہوا۔ کس لیے داخل نہ ہوئے؟ فرمایا کہ وہاں میں نے عورت کی آواز سن لی تھی، محمد کریم وہیں سے پلٹ کے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول مجھ سے غیرت کھائے، داخل کیوں نہ ہوئے؟ آپ نے فرمایا محمد جو ہے وہ غیرت مند ہے، کسی غیر عورت کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتا صلی اللہ آپ جب بیعت لیتے تو عورتوں نے کہا جی ہم سے بیعت ویسے لیں جیسے لوگوں سے لیتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں۔ آپ نے فرمایا میری بیعت تمہاری کلمات کی بیعت ہے، تم نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، میں نے مان لیا کہ تم نے مان لیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط، اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کے ہاتھ نے کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو نہ چھوا۔ ایک عورت آئی اور ایمان تازہ ہو جائے، واقعہ سن کے، حدیث سن کے، اے اللہ کے رسول مجھے دورہ پڑتا ہے، اے اللہ کے رسول میں گر پڑتی ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے صحت دے۔ فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں لیکن ایک اور کام بھی ہے، صحت تجھے مل جائے گی، ایک اور صورت بھی ہے۔ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا ثواب کی امید رکھ، یہ بیماری کو برداشت کر، اللہ تجھے جنت دے۔ اس عورت نے آگے سے کہا پھر اللہ کے رسول ایسی دعا کیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے میرا پردہ ننگا نہ ہو۔ اور آج پردہ لینے کا تصور ہی نہیں، چوکوں میں تصویریں عورتوں کی، کریموں پہ تصویریں عورتوں کی، اور اس کو بے ہوشی میں بھی یہ خطرہ ہے کہیں میرا پردہ ننگا نہ ہو جائے، غیر مرد غیر محرم میرے جسم کو نہ دیکھ لے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہر اشتہار میں عورت کو رکھ دیا۔ یہ مسلمان ملک ہے جہاں ہر چوراہے پہ عورتوں کی پروموشن، عورتوں کے حقوق کے کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسلام عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا علم بردار۔ عورتوں کی حالت کیا ہوتی تھی کہ عورتیں جب مرد مرتے عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اسلام نے آ کے بتایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بہنیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ دو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، دو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے جو بندہ، اللہ پاک اسے جنت میں جگہ دے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اسلام کا تصور یہ ہے، لیکن یہ کہاں سے حقوق آ گئے کہ ایک عورت اٹھے، زنا کاری کرے، بے پردگی کرے، معاشرے کو خراب کرے، آنٹیوں کی صورت بنے، پیسوں پہ چکلے چلائے، اور کوئی اسے روکے تو اپنے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹے۔
جہاں غیرت اور شرم نہ رہے وہاں کسی حقوق کی بات نہیں ہو سکتی. جس معاشرے میں ماں اور بہن کا تقدس نہ رہے، بیٹی اور بیوی کا تقدس نہ رہے، اس معاشرے میں آپ اللہ کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھے. آپ کا یہ ذہن ہے کہ اللہ کے فرشتے اترے، آپ کا یہ ذہن ہے کہ اللہ کی رحمت اترے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ بالکل غیر مسلح، مجبور، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو اس مجمع میں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں، بیٹیاں، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں جو یہاں موجود ہیں. میرے گھر میں میری ماں ہے، اللہ میری ماں کا سایہ میرے سر پہ قائم رکھے. جن کی مائیں ہیں اللہ ان کو آباد رکھے. میں ان سے گزارش کروں گا، اگر بچوں کی تربیت ہو فاطمہ جیسی تو حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں، محمد ابن قاسم پیدا ہوتے ہیں. اور اگر اپنی مصروفیت کے لیے بچوں کو کان پہ گانے پہ لگا دیا، موسیقی پہ، کہ بچہ تنگ کرتا ہے چلو موبائل لگا کے دے دو، تو اس گھر میں محمد ابن قاسم پیدا نہ ہو، فلسطین بھی تباہ ہو جائے، کشمیر بھی تباہ ہو جائے. میری آپ سے گزارش ہے اور نوجوانوں سے کہ آج سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ آج کے بعد غیرت والے مسلمان بنیں گے، باغیرت بنیں گے، بے غیرت بے شرم نہیں بنیں گے، بے حیا نہیں بنیں گے. اور حیا تو زبان میں بھی ہوتی ہے. ایک بندے کو رسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ یار بہت شرم نہ کیا کر، حیا نہ کیا کر. آپ نے فرمایا ان الحیا من الایمان، او حیا ہی تو ایمان ہے. جو جتنا حیا والا ہوگا اتنا ہی ایمان والا ہوگا. اس حیا میں اسے واز نہ کر. ہر بندے کو اپنی آنکھوں کی حفاظت، جسم کی حفاظت کرنی چاہیے. اپنے ماحول میں آج سے وعدہ ہے، میں آپ سے ایک دعا کی گزارش کرتا ہوں، آمین کہیے. اے اللہ میرے اور ان لوگوں کے جو سننے والے ہیں تمام کے گھروں کو ہے غیرت اور حیا والا بنا دے. اے اللہ حیا والا، شرم والا بنا دے. یہی ہماری زندگی. مغلیہ خاندان نے کیا کیا تھا؟ انگریز کیوں آگے بیٹھ گئے کہ جی ہندو داسیوں سے شادیاں کر لی، غیر عورتوں سے تعلقات. انگریز آئے تجارت کے نام پہ، آ کے انہوں نے سارے ملک کو نیست و نابود کر دیا. اور میرے محمد کی زندگی کیا کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب آپ فوت ہوئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، مکروز، لیکن حالت کیا تھی کہ آپ کی تلوار آپ کے حجرے میں لٹک رہی تھی. ہم نے کہا نہیں، ایمان اسلام ہے امن کا مذہب، اور اسلام اگر امن کا مذہب ہے تو اسلام دفاع کا مذہب بھی ہے. اسلام شرم و حیا کا مذہب ہے. اسلام صرف مسجد کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزوں کا نام نہیں ہے، حج کا نام نہیں ہے. اسلام شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے. اور حیا ایسی ہو کہ رسول اللہ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سنے ایمان تازہ ہو جائے. رسول اللہ بیٹھے، رانوں سے پردہ ہٹا ہوا، چوکڑی مار کے بیٹھے تھے، کپڑا اوپر ہو گیا رانوں سے. ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. بعض لوگ بے تکلف ہوتے ہیں آپ کے دوست. عمر فاروق آئے، اسی طرح بیٹھے رہے. کہنے والے نے کہا عثمان آ گئے، آپ نے اپنی چادروں کو درست کر لیا. بی بی عائشہ پوچھتی ہیں میرے بابا آئے، آپ اسی حالت پر رہے. عمر فاروق آئے، اسی حالت پر رہے. جب عثمان ذوالنورین آئے، آپ نے اپنے کپڑا کیوں درست کیا؟ فرمایا یہ عثمان ایسا بندہ ہے لَتَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.
اور عثمان ذو النورین نے کہا رضی اللہ ہو، آواز کم ہو گئی ہے، رضی اللہ ہو عنہ، آپ نے فرمایا حضرت عثمان جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی صلی اللہ ہو، جس ہاتھ سے عثمان ذو النورین نے بیعت کی جناب رسول اللہ کی، اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ پہ بھی نہیں لگایا، غیر کی شرمگاہ تو دور کی بات، جس ہاتھ کو رسول اللہ کے ہاتھ نے چھوا اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا۔ اور یہ پھر مقدر کی بات ہے کہ اس ہاتھ کو جو عثمان کا ہاتھ ہے، جب صلح حدیبیہ ہوئی پتہ چلا عثمان شہید کر دیے گئے، مکے میں بیٹھے ہوئے تھے قاصد بنا کے، رسول اللہ نے کہا موت کی بیعت کرو، میں 1 منٹ لوں گا آپ کا، موت کی بیعت لو کرو، یا عثمان کے قاتلوں کو مار کے جائیں گے یا آج یہاں شہید ہو کے جائیں گے۔ حرم کی سرزمین میں یہ حیا والے عثمان کی خاطر حضرت رسول اللہ نے بیعت لی، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے کوئی اور دوسرا صحابی ایسا نہیں جس کی لیے آپ نے موت کی بیعت لی ہو۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، آپ نے موت کی بیعت کس کے لیے لی ہے؟ جو شرم و حیا والا۔ جب لوگوں نے بیعت کر لی، کہنے والوں نے کہا عثمان نے تو بیعت ہی نہیں کی، فرمایا یہ دوسرا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جن ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ بتایا کہ رسول اللہ جب کنکریاں پھینکتے تھے اللہ نے فرمایا تو نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی ہیں، اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، کس لیے کہ اللہ کو شرم و حیا پسند ہے، اس کے رسول کو شرم و حیا پسند ہے، جو شرم و حیا والا ہے اس پہ آسمان کے فرشتے اس سے رشک کرتے، اس سے شرم کھاتے۔ آئیے میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائیں، اپنی زندگیوں کو شرم و حیا کا مجموعہ بنائیں۔ آج سے پہلے یہ عورتیں، یہ آنکھیں اگر زنا کرتی تھیں، ان آنکھوں کو آج کے بعد اللہ سے توبہ کر کے اپنے اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ یہ ہاتھ اگر زنا والے طریقے کو پکڑتے تھے، کسی غیر محرم کو ہاتھ ٹچ کرتے تھے، آج کے بعد اللہ سے توبہ کریں۔ اگر یہ پاؤں زنا کی طرف چل کے جاتے تھے، ان کنجریوں اور ناچنے والیوں کی طرف جاتے تھے، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ پاک آج کے بعد زنا کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔